السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ نمبر 153 سے پڑھیں اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 153 کا حاصل کریں اور اگست کی آیت 14 تاریخ 2024۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال ربي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ اترا گیا یعنی غصہ ختم ہوا، اخذ الالواح وہ سلیٹیں جن پہ تورات لکھی ہوئی تھی جو ان پھینکی تھی ان کو پکڑا، وفی نسختها هدى ورحمة اور ان سلیٹوں کی تحریر میں نسخت تحریر ہدایت تھی اور رحمت تھی للذین هم لربهم يرهبون ان مومنین کو اپنے رب سے یا رب کے لیے ڈرتے ہیں اور کے خدا کرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومه 70 رجلا اور پسند کیا یا منتخب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 70 لوگوں 70 رجلا 70 انسان لمیقاتنا ہمارے ساتھ ملاقات کا اقامت تھا اس کے لیے۔ فلما أخذتهم الرجفة جب ان کو پکڑ لیا زلزلے نے قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب چاہتا تو ان کو ہلاک کر سکتا تھا اس سے پہلے وہی نماز مجھے بھی أتهلكنا بما فعل السفهاء منا کیا تو ہلاک کرتا ہے اس کے سبب بے وقوفوں نے ہم سے کیا ان ہی الا فتنتک نہیں ہے یہ مگر تیری طرف سے بڑی آزمائش ہے تضل بها من تشاء
والدین اور بہترین امام کرنے والوں سے وقت لنا فی هذه الدنیا حسنہ اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھلائیں اور فی الآخرۃ اور آخرت میں بھی بھلائی انا ہدنا الیک بے شک ہم نے رہنمائی حاصل کی ہے آپ کی طرف اے آپ کے دل قال اصحاب قال عذابی اصیب به من اشاء اور اللہ میرا عذاب جو ہے میں اس کو چاہتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں میں سزا دے سکتا ہوں ورحمتی وسعت کل شیء اور میری رحمت جو ہے بڑی وسعت رکھتی ہے میری آپ ہر چیز میں فسأكتبها پس میں اس کو لکھ دوں گا للذین یتقون کے لیے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں ویؤتون الزکاۃ اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں والذین هم بآیاتنا یؤمنون اور جو ہماری آیتوں پر یقین و ایمان رکھتے ہیں. حضرات آپ نے بڑا نقشہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تشکیل دے گئے اور اپنے بھائی جناب ہارون کو قوم کے پیچھے چھوڑ دیا اس نیابت کے لیے جانشینی کے طور پر اور قوم کی رہنمائی کے لیے اور طلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ دیں اور قوم نے ادھر بچنا بنایا سونے کا اور بچنے کی عبادت شروع ہوئی. شرک کی بے شمار قسمیں آج بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ میں خالص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حکم تو یہ ہے کہ اپنی عبادت کا دائرہ جو ہے وہ قولی عبادت ہو یہ زبان کے ساتھ اگر کلمہ کہتے وہ بھی اللہ کے لیے ہو. بدنی سے مراد ہے رکوع سجدہ یہ دو جسم ہے وجود اور جسم جسے کے ساتھ جو تم عبادت کرتے ہو بھی اللہ کے لیے ہو. اس طرح ہمارا دولت جو اللہ نے دیا ہے وہ بھی غیر اللہ کے نام کرنا ہو صرف اللہ کے نام. آپ اس کا تھوڑا سا اور دیکھ لی جائیں. کچھ لوگ نظر مانتے ہیں نظر اللہ علیہ حسین کہتے ہیں یہ ٹوٹتا ہے عام دنیا کا نظر اللہ علیہ حسین حسین صاحب کو علیہ گا جنتیوں کے سردار ہیں نواسہ رسول ہیں جناب فاطمہ کے لفظ دیگر ہیں لیکن مشکل کچھ آتے ہیں علاج تو نہیں. لیکن معاشرتی زندگی میں آپ دیکھیں اچھے خاصے لوگ یہ جملے بولتے ہیں یہ شرکیہ جملہ ہے بلکہ کفری جملہ. نظر اللہ علیہ حسین یہ مال و دولت کو غیر اللہ کے نام سے فوکس کرتا اور اس کو نظر کے طور پر میں اس کی سزا کر دیتا ہوں. فرض کریں کوئی کہتا ہے صاحب آپ دعا کریں کہ میرا بیٹا فرسٹ آ جائے وہ ڈوٹیاں ڈالنے والا اور واقعے بچانے والا اور بکواس کرنے والا بڑا اس کے لیے دعا کرا ہے کہ یہ فرسٹ آ جائے تو پھر ہم ترجمہ کلاس والا مردہ ڈوب جائیں. اللہ نہ کر رہا تھا وہ لیکن جب رزلٹ آیا تو وہ 6 مضامین میں ان کی کمپارٹمنٹ پڑا لڈو تو فارغ ہو گئے نظر بھی غالب ہو گئی اللہ منڈا بھی فارغ ہو گئی. تو پہلی بات یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرائط ہے اگر ایسے ہوگا میں سے کروں اس قسم کی نظر باندھنے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شرائط لگانے سے مثال جواب نے ارشاد فرمایا ہے تم اپنا مال تو خرچ کر سکتے ہو لیکن تقدیر کے فیصلے تو نہیں بنتے. سوال اس میں یہ تھا کہ اگر نظر کسی نے ماننی ہے تو اس طرح کی اگر ایسے ہوگا ویسے کروں یعنی بنا کر ایسے کرے گا تو میں ایسے کروں. اگر کسی نے نظر باندھنی ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے نظر باندھے کہ میں اللہ کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھا کروں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن مجید پڑھا کروں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج کے بعد ماں باپ کا احترام کیا کروں آج کے بعد میں کوشش کروں گا میرے ہمسائے جو بڑے غریب لوگ کی مدد کیا کروں. یہ اللہ کے لیے غیر اللہ کے نام پر نظر چڑھاوا سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کروایا. ہاں اگر نظر مان لی اللہ کے لیے اب اس کو پورا کرنا ضروری ہو اس کو اللہ کے لیے پورا کرنا ضروری ہو. اچھا کچھ لوگ نظر مانتے ہیں کہ ایسے کام ہوگا تو میں 100 لفظ پڑھا اور الماری کو نہیں کرتا وہ لفظ لڑایا پڑتے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لفظوں کی یاد ہو
فریضہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے اور اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، وقوموا للہ قانتین فرمایا ہے اور نمازوں کو اوقات میں ادا کرنے کا حکم دیا خود کرتا ہے۔ اپنی مرضی کے ساتھ آپ کو نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے لفظوں کے اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو میرے شان چڑھاتا ہو جی میں جماعت میں نماز پڑھی ہوں، میں عشاء بھی پڑھی، فجر بھی پڑھی، تو میں جمعہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ قرآن میں جتنا لکھا ہوا ہے وَلَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ إِذَا أَتَاكُمُ الْإِيمَانَ۔ اگر تم کو نیکی کر گئے ہو کہ اللہ نے تم سے نیکی کروا لی ہے تو اس کا احسان نہ چڑھاؤ، یہ شکر کرو کہ اللہ نے تم توفیق دی، تم یہ فریضہ ادا کر۔ اب اس میں اگر کوئی اتراتا ہے یا فخر کرتا ہے یا نخرہ پیش کرتا ہے کہ میں تہجد بھی پڑھی ہے، سلمہ بھی پڑھا ہے، اشراق بھی پڑھی ہے، حلوہ منڈا بھی کھایا ہے، اللہ نے منع کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، بتوفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ وفقکم اللہ، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ نخرہ پیش کرنا اور اس کو دعویٰ کرنا اور اس میں امتیازی پوزیشن کو واضح کرنا شریعت نے چھوٹ جاتی ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت دور پہ بلایا اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب ہارون کو قوم کے پیچھے جانشینی کے لیے چھوڑا۔ تو قوم نے کیا کیا؟ وہاں لوگ تفصیلات ہیں، سورۃ طٰہٰ کے ذریعے سے تفصیل مضمون کر رہے ہیں، ادھر یہ سورہ اعراف کے ذریعے مضمون کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ادھر چلے گئے، قوم نے سونے کا بچڑا بنایا، انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر۔ اب اس واقعے میں اس جو حادثہ ہے اس میں کتنے مسئلے ہیں جو عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے لیے بنا ہے اور ان کے بھائی جناب ہارون جو پیغمبر ہیں، لیکن یہ ادھر ہیں وہ ادھر ہیں، وہ کوہ طور پر ہیں، یہ ادھر ہیں۔ ہارون صاحب ادھر نہیں ہے، موسیٰ صاحب ادھر نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ چلتا ہے کہ حضرت بھی ہے یہاں موجود۔ ان عقیدوں کا تقابل کر کے اسلام کر لینے کے لیے یہ نقطہ ہر جگہ قرآن کا ویسے طرح جناب نامے چھوڑنے اندر میں مولوی صاحب کو اللہ کی طبیعت ٹھیک کرتے ہیں، کافی لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ اب پھر ان کو علم نہیں ہے کہ ان کیا ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ علم نہیں موسیٰ علیہ السلام کو میرے پیچھے پچھواڑے کیا ہو رہا ہے۔ وہ جب آئے نا تو پتہ چلا تم کیا کر رہے ہیں، قرآن میں یہ بیان کر رہا ہے۔ پھر بھائی کی انہوں نے داڑھی میں پکڑی، سارے بال پکڑے، پہنچا تو وہ آگے درباز بلاتا انہوں نے دہی عدی بنا بلاسی، میرے ماں کے چائے، میرے ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور ماں کے دو سال کے بال نہ پکڑو، بلا تشبہ الاعداء، اس حرکت کے ساتھ دشمنوں کو خوش نہ کرو، تو بھائی بھی لڑتا ہے۔ آج ماشاءاللہ لڑانے والے کافی ہم کو ملیں گے، لیکن سنا کرانے والے کافی خوش نصیب ہے وہ لوگ، خاندان اور مسئولات جو خاندان کو سنبھالتے ہیں، ان کی لڑائیاں ختم کرتے ہیں، بھائیوں کو سن کراتے ہیں، رشتے ناتوں کا احترام کر کے ان کو خوبصورت زندگی کی لائن میں چڑھاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں انتہائی بہت اچھے مفید معاشرے کے لیے لوگ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ جو لوگ معاشرتی زندگی کے اندر خونی رشتوں کے اندر ہیں اور عادلانہ طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بھائیوں میں صلح کرا کے خوبصورت زندگیاں، اور کتنے ایسے قلندر بھی ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ لڑ کے مارنے جائے، لڑا کے سارے کام رشتے توڑا کے ڈانگو ڈانگے جس کو بہت کرا کے بعد زیادہ شادی ہے ایک بار کے کام کو ٹھہرا ہے، سمجھنا کرنی ساری شرارتان ہیں کہ انہوں نے ڈوٹیاں لا کے بیڑا گرم کر کے بہت والی شادی ہے پارٹی میں ساڑھے اوپر ٹھہرنا ہے، چھتر مانو رہے ہو۔ مجھے ایک دفعہ کیس آئے میرے پاس کو پتہ لگا کہ پھوپڑ صاحب نے 8 سال لڑایا وہاں، کل ایک اللہ پھوپڑ کئی وجہ پھوپڑا نہیں لڑتا پانی تھے ایک قدم شیک کر کے ہوتا ہے خاندان سے نام لینا۔ تو یہ مسائل ہیں ان پر بھی غور کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ایسے کیا تو نہ بھائی جان اس طرح نہ کرو، یہ تو مجھے قریب تھا قتل کر دیتا، یہ مجھے قتل کرنے لگے تھے، اور پھر آپ کہتے تو انہیں تفریق پیدا کر دی، پھر کا فرقہ بنا دیا، مجھے یہ ڈر تھا ورنہ میں نے تو پوری کوشش کی۔ یہ صورتحال ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے یہ حالات تھے اور انہوں نے وہ اللہ نے جو تختیاں لکھی سلیٹیں دی جن پر قرآن لکھی تھی وہ زمین پر بیٹھ کے اس میں بہت ڈیمیج بھی ہوئی، وہ تختی دیں وہ باتیں لکھی تھی۔ اب جب غصہ مٹھا ہوا، اب اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے
کہ غصہ آنا یہ بشری تقاضے ہیں، اور نبیوں کو ولیوں کو بھی غصہ آتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے غصے کی بات حضرت نے بیان فرمائی، وہ بھوکا بھی مارے تھے بزرگ لوگ، بھوکی مارے متا مار جائے، یہ ذکر بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور سید الانبیاء نبی مکرم کے ارشاد پاک ہے، جس بندے کو غیرت کی بنیاد پر بری بات دے کر غصہ نہیں آتا، اس بندے کے اندر ایمان والا مسئلہ نہیں۔ اور حضرت محمد رسول اللہ کی سنت ہے، من راہ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ان میں سے کوئی منکرات دیکھتا ہے، برائی دیکھتا ہے، قوت بازو کے ساتھ اس کو روکو، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ نہیں استعمال کر سکتا تو پھر زبان کے لیے اس کو روکو، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان کے ساتھ اس کو نہیں وہ ٹھیک کر سکتا، روک سکتا، تو کم از کم دل کے ساتھ ان کا حمایتی نہ ہو، دل کے ساتھ اس گند کی، اس منکرات کی وہ موافقت نہ کرتا۔ اگر ایسے بھی نہیں کرتا تو سید الانبیاء کے نشان پاک ذالک اضعف الایمان، اس سے نیچے اور ایمان کا درجہ بھی بڑھ گیا۔ اب کیا کچھ ہو رہا ہے؟ لوگ فلسطین میں شہادتیں ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ مان اللہ کل مجھے ساتھی رات بتا رہے تھے، کوئی ایک ایسی میرے گھر فلم یا ایسا سب چل دکھائی گئی ہے کہ برائی وہ ان کو مظلوموں فلسطینیوں کے قیدیوں کے ساتھ اسرائیلی بدماشی اور برائی بھی کر رہے ہیں، اندازہ فرمائیں اس نے بھی لوٹے، بمباری بھی ان کو، تو ہم آزادیوں کے ساتھ بغل گیر کرتے ہوئے نعرے مارتے ہوئے اور ٹوٹے بجاتے ہوئے، نہ ان کے لیے ہمارے پاس زبان ہے، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ قوت ہے، بم بنا کے ہم رکھا ہوا ہے۔ یہ سارے جتنے مسلم سوسائٹی ہے وہ گھومتے ہیں، یہ کس لیے نئی گاڑیاں خرید کے عیاشی کرتے تھے، حکومتیں مراد میں یہ ہے کہ قرضے لے کر سود پر بڑی شرائط پر ایک اور بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ بینکوں نے سود کی شرائط اتنی بڑھا دی ہے کہ پیسے لوگوں نے بینکوں میں رکھے ہوئے اور ماشاء اللہ 22% سود لے کر مارے تجارتی کیا دوں، اور یہ سود کھانا 70 گنا کے درجے ہیں سود، اور سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ برائیاں کرے، سارے جرائم ہو رہے ہیں۔ اور قرآن نے فرمایا فاضلوا بالحرب من اللہ ورسولہ، مسعود بولو تمہاری لڑائی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، جو قوم اللہ سے لڑے رسول سے لڑے تو جیتے گی کسی، اس سے بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ سود کھایا جا رہا ہے، برائیوں کے گھنٹے پھیلائے جا رہے ہیں، پرمٹ دیے جا رہے ہیں، مزار حسن کے اندر پرمٹ کم دیتا ہے، شراب نوشی کے پرمٹ کم دیتا ہے، گورنمنٹ دیتی ہے، شراب پینے منگوانے اور اس کو سیل کرنے کے پرمٹ کو دیتی ہے، مزار حسن میں بیٹھ کر کڑیاں وہاں برداشت کرتے ہیں، گورنمنٹ پرمٹ دیتی ہے، اور ان کو وہاں شیعہ ہونے کا مذہب پیش کرنا پڑتا ہے، سنی عقیدہ کا وہاں بیٹھنا گورنمنٹ کا احتجاج نہیں بنانا پڑتا ہے۔ تو اس ہفتے میں وہ بدا جو عقیدہ اوپر ایڈمیٹ کر کے پیسے دے دے کے برائی کرنا، تو ان کے نتیجے یہ فضیلت والی بات ہے، جس گناہ اور جرم کو فضیلت سمجھا جائے، شرک اللہ کے ساتھ کیا جائے، مذاق قرآن کا لگایا جائے، توہین رسالت کی جائے، اور نبوت ختم نبوت کے مقابلے میں مرزا جیسے بدنصیبوں کو تبھی مانا جائے تو ہم اندازہ کرنا اس قوم کا کیا، اس قوم کی بدنصیبی کا اور کیا اشر ہو۔ ہم سب کو اللہ معاف کر دیں، کوشش کرنی چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو کب پتہ ہے یہ تاریخ سے واقف نہیں، قرون اولیٰ کے مسائل یہ نہیں جانتے، اور آل بیت صحابہ کرام کی عظمت کو یہ نہیں جانتے، امہات المومنین والمؤمنات کی عظمت و شان کو یہ مسیح نہیں جانتے، بہت اسی طرح لگے ہوئے اللہ کا۔ تو غصہ کرنا بات والی تھی، یہ سنت ہے، اور پھر قسمت نسخ کا معنی، نسخ کا معنی تحریر، وہ جو تفسیریں ہیں ان پر جو تحریر لکھی ہوئی تھی اس میں ہدایت کی بات ہے، رہنمائی کی بات ہے، ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون، اور اس کے اندر پیار کی باتیں ان لوگوں کے لیے کہ اپنے رب سے ڈرتے، من خشی الرحمن، من خشی الرحمن، رحمان سے ڈرتا ہے۔ قرآن مجید سورہ رحمان میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹس، شان، عظمت اس کو سامنے رکھ کے وہ ڈر جاتا ہے، اللہ کی جلالت کو سامنے رکھ کے ڈر جاتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے،
غلط کام چھوڑ دیتا ہے، بچ جاتا ہے، دامن کو بچا لیتا ہے۔ فرمایا ہم کو 2 باب آتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ آپ جس نے کوئی آپ جو کچھ سے بولے کوئی آپ بھی حلوہ کھانا لے ہوتے ہیں تو وہ کسی اندھے نے پوچھا آپ نے حلوہ کھاؤ گے؟ اور میں اندھے کھاتے سے حلوہ ہی کھانا سے بنے کیسے اور کو تو پوچھا آپ جی آپ کہہ جی سانو کی کہ جی تھوڑے سے پکڑا تھا پھر تھانوں کسی جانے سے پکڑا سامنے لگی ایک ٹوٹ کے میں صرف کہنا ہے وہ نہیں تسی یہ بسگاہ کس آ جانا میں کہ میری ڈیوٹی ہے جگانا بھی نام ہوں ورنہ باپ 10 سال تو چھاڑ دو تو یہ میرے بعد میں چھاڑ دو رونے کوئی انہوں جگانا نہ ہو ایک پاوے ناشر بھی ہوتے کارن ہے وہ بزرگ کو جگاؤ ناشر نہ ہوئے اللہ تعالیٰ آگے نام بھائی فرمائے اللہ کو خوش رکھے۔ میری کوشش یہ ہے کہ ہمیں سوال پورا ملے بات کی سمجھ آئے، اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ ٹھیک کرے، ہمارا اخلاق ٹھیک کرے، ہماری اولادوں کے اللہ نام بھائی فرمائے۔ کوشش کرو کہ نوجوان میں نوجوان بچے پڑھے، اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے ہوش مند چلے کار کو سمجھانے سے بچے سنے میں بیچارہ جو ہے نہیں، لیکن جو ایکٹیو نوعمر ہوش مند تو بات فرق کرتے ہیں آگے وختار موسیٰ قومہ سبیل رجلا من قومہ۔ تو یہ ترتیب نہیں ہے، وہ تو لے کر آ گئے تھے، اب یہ مارنے جب پورے طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بیان فرمایا کہ 70 بندے منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام پورے طور پہ لے کر گئے۔ انہوں نے جا کر کہا کیا بول کے لے انہوں نے کہہ دیا جی وَلَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا۔ موسیٰ صاحب جس اللہ سے تم باتیں کرتے ہو جیسے تمہیں کلیم اللہ بنایا وہ اللہ نے بتاؤ نبی مسلم بشکر موسیٰ نے جو کہتے رہے منتخب بندے سلیکٹڈ لوگ، اگر سلیکٹڈ لوگوں کا یہ حال ہے تو باقی کا کیا حال؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ پر ایمان اس وقت لائیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم آمنے سامنے دیں تو وہ زلزلہ ہے تو زلزلہ بھی کیا ہے اللہ نے ان پر ہلاکت کی بہت معجزے کے ساتھ۔ تو یہ جو سبھی کا رجل بھی قال فلما آخر مرشفہ جب ان کو نظر مطلبانہ یہ ہے زدر مار دیا ان کو قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب سے درخواست کرتے تھے رب لو شئت اہلکتہم من قبل، کہتے ہیں اللہ سو رہے ہیں اگر تسی فوت کرنا ہوں تو سو پہلا نہیں کر سکتے اور اتنے کوہ دور پہ جا کے انہوں نے شہید کروایا میں یہ انہوں نے بدتمیزی کی دی ہے تو یہ پہلے بھی مروائے جا سکتے مجھے بھی آپ مار سکتے تو اللہ کوہ دور پہ لا کے تو آگے ہے اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، بیوقوفوں کی بات پر آپ ہلاکت ان کو آپ نے کر دی حالت میں جا کے فوت کیا بتاؤں تسی پہلا میرا مار سکتے تو کہ میں فوت کر سکتے تو پھر ساری جان کر پھر اللہ ان کو زندہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارنا بھی اللہ کا اختیار ہے، زندہ کرنا بھی بولو مارنا کس کا اختیار ہے؟ زندہ کرنا دلیل کیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر۔ تو بات یہ ہو رہی تھی ان ہی الا فتنتک، اللہ یہ 70 بندوں کا یہاں بھرنا اور پھر پہلے سارا چلتا ہے تو آئش ہے تو جن لوگ من بچا ایسی ازمائشوں سے بہت لوگوں کو برا بھی کر سکتا ہے تو تہدی من بچا ہدایت بھی اس کے ذریعے دے سکتے ہو۔ انت ولینا، اللہ تم ہمارے پاس ساتھ ہو، فغفر لنا میں معاف کر دو ورحمنا، ہماری حالت پہ رحم کر دو، وانت خیر الغافرین، اللہ تو غفر یعنی درگزر کرنے والے معافی دینے والے سب سے بہتر اچھا صرف اللہ تو معافی دینے والا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ دنیا کی زندگی میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، پڑھو ایک بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھا کرو بطور دیگر صبح شام۔ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر آخرت اچھی کر، کئی سو اللہ شامل تمام میں کفن نہیں جانے دے دیں، یہ بھی ٹیبل پڑھیں اور بنگو
یا اللہ مکان اچھا دے، یا اللہ کاروبار اچھا دے، رشتہ اچھا دے، جنانی چنگی دے، اولاد چنگی دے، سماج چلو نہیں دل کرتا منڈیا سے سمجھ لینا چاہیے. میری دعا ہے کہ منڈیا سے اللہ بیاہ چنگے کرا. پیچھے جب پتا لگا منڈیا کا کافی سیوا سے بیٹھے ہو ہو جانا چاہیے، بیاہ بھی ہونا چاہیے نا منڈیا نے. جب منڈے کا ہونا تو کوئی تو ہونا ہی ہے نا. پہلا منڈے کا منڈے کے ہاتھ میں نکل دیں گے بس کرنی ہوتی. ادارت یہ ہے کہ امام الانبیاء نے خطاب کیا مدینے میں، یا معاشر الشباب تزوجوا، نوجوانوں شادیاں کرو، اپنی عزت کو بچاؤ. تو میں مذاق کو نہیں کرتا، تزوجوا شادیاں کرو. اگر آپ کو ابھی میسر نہیں آ رہا پھر روزے رکھو، ترجمے پڑھو، اشراق پڑھو تاکہ تمہاری عزت محفوظ رہے. یہ نسخہ امام الانبیاء نے بتایا. جڑے بیوہ نے انہوں نے سارے سے کوئی کام نہیں اللہ جانے دے ہوگا. گزارش یہ ہے کہ اللہ اس دنیا میں یہ صحیح ہے کہ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک، ہم اللہ تیری طرف رہنمائی حاصل کرتے ہیں. قرآن مجید کا خوبصورت ایک بات اللہ نے اور فرمائی سورہ پاک میں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ فرماتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، کسی کو آپ تعلیم دیتے ہیں، وہ سارا کچھ ہی ہدایت ہے، وہ سارا کچھ ہی صراط مستقیم ہے. نبی محترم کا جو فرمان ہے، جو فیصلہ ہے، جو فتویٰ ہے، وہ سارا کیا ہے؟ صراط مستقیم. قال اللہ نے جواب دیا سارے دعائیں کلمات جناب موسیٰ کی طرف سے تھے. اب اللہ فرماتے ہیں قال عذابی اصیب به من اشاء. یاد رکھو اسٹیٹس یہ ہے کہ میرا عذاب ہے جس کو جو عذاب کر سکتا ہے، لیکن میں نے کبھی ظلم نہیں کیا. ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتے. لیکن اگر میں فیصلہ کر دوں وہ برحق ہو تو میں سمجھ آئی ہے نا اوے کو جی صاحب اوے کو جی ساڈے دا اوے کو بگڑا کھا کے اپنا کی ٹھیک کر. جناب ایوب کا کیا قصور ہے؟ کتنا زمانہ بیمار ہے، سن رہے تو جب ان کو تکلیف زیادہ پہنچی تو قرآن نے بیان کرا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سبحان اللہ. اللہ کو ہر بڑی تکلیف آئی ہے، مہربانی کرو. اللہ ان کا خاص ہے. اللہ کا کن رجلی کا ہاذا مغتسل بارک وشراب. اور میرے لاڈلے اپنی ایڑی زمین پر مار، ہم چشمہ جاری کر دیں گے، پانی پی چشمے کا، اندر کا نظام سارا ٹھیک ہو جائے گا. غسل کر دے تو باہر کا سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. قرآن شریف لکھا ہوگا. جب ایسے ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر جناب یہ اوپر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہو گئی، سونا برسا سونا. تو جناب یہ ہوا کہ دامن میں سونا جمع کر دیں. لوٹ اور پیار سے اللہ نے پوچھا ہے پیارے ہوئے کی کر رہے ہو؟ یہ ہوں سونا جمع ہو رہے ہیں. میں نے تجھے تیرے بیٹے مارے، تیرا مال ضائع کیا، تیرا تکلیف اسی نے کی. یہ سونے کہنے لگے سونے نہیں رحمت کی بارش ہے، رحمت جمع کرنا. اگر اللہ سونے دے، اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں دے، گاڑیاں دے، کارخانے دے تو اللہ کا شکر ادا کرو. پورے نہ ہو جاؤ، ڈبل پڑھو. مکہ فتح ہوا تو سب سے پہلے امام الانبیاء نے نفل پڑھے، نفل پڑھے تھے. نفل پڑھو، اللہ آزادی میں نہیں، نفل پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اچھا کھانا کھاؤ، اچھا کھانا معافی میں کھلاؤ، ٹھیک ہے. اور ناشتہ مان بڑھا دیا ہے تو اشارت فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. میری رحمت جو ہے اس پر بات سنا. رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہیں. کتنے درجے؟ ایک درجہ رحمت کا اللہ نے تقسیم کیا ہوا ہے. جو ہمیں کو پیار کرتے ہیں ماں باپ اور جانور اپنے بچوں سے نہیں، جتنا بھی تعلق پیار محبت کا سارا ایک رحمت کا درجہ اللہ نے تقسیم کیا ہوا ہے. 99 درجے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو مومنین پر تقسیم کیا. ایسا چھٹ بنے گا کہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ شیطان بھی اس ان بھی پتہ چھوڑا جائے، امید لگ جائے کہ میرا بھی فیصلہ ہے. اتنی رحمت اللہ تقسیم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی خوشی فرمائے. فرمایا یہ رحمت ہم دیکھتے ہیں کہ ذریعے جو بچتے ہیں، ٹوٹے نہیں چلاتے، سبحان اللہ، پٹاخے نہیں چلاتے، وقت ضائع نہیں کرتے، نمازیں نہیں چھوڑتے، ید قبول بچتے ہیں، گناہوں سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں سے. کوئی اٹھو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. مانا کیا ہے کہ اگر مالداری ہے، پیسے ہیں، اگر غلہ ہے، پیداوار ہے، زمین کی عشر ادا کرتے ہیں.
اور اگر یہ ہے اپنا جسم جو ہے اس کو اللہ کے لیے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، ورکع و مراکع میں، یہ ساری لائنیں اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر کیا ہے وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تو سچا ہے، تیرا رسول سچا ہے، تیرا بیانیہ سچا ہے، تیرے وعدے سچے ہیں، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے قیامت والے دن لوگ جو جنت میں جائیں گے پتہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، دعا کرو اللہ ہمیں جنت ملے، وہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء۔ آپ جی ہے نا قرآن، وہ کہیں گے اللہ ساریاں تعریفیں تیرے لیے ہم کرتے اس لیے جتنے تو نے ہم سے وعدے کیے سارے سچے نکلے، طوفان، بہاریں، بورے، موجے، سلسلے، یہ سارا کچھ سچ نکلا ہے۔ اللہ کرے ہم وہاں پہنچ جائیں جانے والے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس نہ پیسے ہیں، نہ اسلحہ ہے، نہ ہمارے پاس ویزے ہیں، کچھ نہیں ہم کر سکتے۔ غیب کی مدد فرما فلسطین کی۔ اللہ تو چڑیاں میں ہاتھی کروا سکتا ہے تو غیب سے مدد فرما کے اسرائیلی بلوار جو ہے، یہ یہودی جو دین اسلام مومنین مجاہدین کی عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں، ذلیل و خوار بھی کر رہے ہیں، بچیاں بچوں کو سبا کر رہے ہیں، اللہ کی مدد فرما۔ اللہ اس ملک کی سرحدوں کی بات فرما۔ داخلی خارجی جو فتنے ہیں اس ملک کی بدامنی پھیلانے کے لیے، ان کو خراب کرنے کے لیے اللہ کو ہدایت ہے۔ ہاں اگر تیرے ذمہ کو ہدایت دینا ٹھیک نہیں ہے اللہ پھر انہوں نے دوسروں کے کل بولی جی لگایا بڑی بیٹی، اللہ اگر ہدایت تیرے علم کے لیے مفید دینی ہے تو پھر انہوں نے چوکی کے لیے ہوگا دے تو اور بدل ارشاد ہوتا ہے جی تو وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام سے غضب غصہ ٹھنڈا ہوا، ختم ہوا، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس میں تختی جو پھینکی تھی اٹھائی، وفی نسختها، اور ان کی تحریر میں ہدی و رحمت للرحمت، اور اس میں ہدایت رحمت آئی، اور رحمت للذین، اور ان لوگوں کے لیے رحمت شفقت تھی، ہم نے رب یعقوب اپنے نام سے ڈرنے والے، واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، اور منتخب کیا چنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 لوگوں کو، جن کی قادنا ہمارے ساتھ عہد کیا تھا۔ فلما اخذت، تفسیر لگے وہ گئے انہوں نے کہا اللہ دیکھنا ہے، پھر دنگا آیا، طوفان آیا، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ فلما اخذت رجفا، جب ان کو رجفا زلزلے چیخوں نے پلس ان کو پکڑا، اور تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب لو شئت اهلكتهم، اللہ نے تو چاہتا ہے وہ ہلاک کرتا من قبل سے پہلے، وإياي، مجھے بھی تو ہلاک کر سکتے تھے، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، اللہ تعالیٰ بنا کرتے ہو ان کو جو بیوقوفوں نے ہم نے یہ بات کی، ان هي الا فتنتك، یہ بات تیری طرف سے آزمائش ہے، تضل بها من تشاء، تو گمراہ کر سکتا ہے اس کے لیے جس کو چاہتا ہے، وتهدي من تشاء، اور ہدایت دے سکتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ انت ولینا، اللہ تمہارا کا ساتھ ہے، فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، وارحمنا، ہماری گناہوں فرما، وانت خیر الغافرین، اللہ معاف کرنے والوں میں سب سے بہتر، اچھا تو معاف کرنے والا ہے۔ واکتب لنا، لکھ دے ہمارے لیے بھی حال دنیا حسنہ، اس دنیا کی زندگی میں بھلائیاں اور اچھائیاں، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تیری طرف راہ پاتے ہیں۔ اور اللہ عذابی، میرا عذاب سزا اسی کو بھی من اشاء، میں وہ پہنچا دیتا ہوں جس کو میں چاہوں، یا پہنچاؤں گا جس کو میں چاہوں گا، دونوں سیکھے فعل مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں مانے آتے ہیں۔ ورحمتی واسعۃ کل شیء، اور میری رحمت و پیار ہے وسعت رکھتی ہے ہر چیز میں، فسأکتبها، میں اس کو لکھ دوں گا، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو بچتے ہیں یا ڈرتے ہیں اللہ سے، یؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، وہم والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ سارے والے اللہ نے رکھے ہیں۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا
فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا